اور وہ حدیث کے معنوں کو زیادہ جانتے ہیں. یہ ابن ماجہ کا قول نہیں ہے, یہ امام شافعی کا قول ابن ماجہ نقل کرتے ہیں. بات کہاں سے کہاں بدل گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی جو بھی ترجمہ کرتا ہے وہ بہرحال اپنے مطلب کو مقدم رکھتا ہے. وہ بہرحال اپنے مطلب کو مقدم رکھتا ہے. اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہم جو بہت زیادہ حدیث پڑھنے کے اس میں رہتے ہیں, حدیث ضرور پڑھنی چاہیے. رقت پیدا ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی معلومات ہوتی ہے, لیکن مسائل میں ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, ہم بہت بڑی غلطی کی. ایک مثال اور دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بہت زیادہ اختلافی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے. اس میں سے امام صحیح بخاری کی مثال پر اتفاق کرتا ہوں. امام بخاری نے باب باندھا ہے وجوب قرأت فی الامام للامام والماموم فی السفر والحضر مما یجہر بہ وما یخاف, یعنی قرأت کا وجوب امام کے لیے, مقتدی کے لیے, سفر ہو, حضر ہو اور جہری ہو یا سری ہو, یہ باب باندھا. اس میں 3 حدیثیں امام بخاری نے. پہلی حدیث وہ مسیح الصلاۃ والی حدیث ہے جس میں ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت ایک شخص آیا, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آ کر اللہ کے رسول نے اسے سلام کیا. اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا اور کہا فصلی انک لم تصلی, جہاں نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص پھر کیا نماز پڑھتا رہا. پھر آیا, اللہ کے رسول کو سلام کیا, اللہ نے جواب دیا اور کہا کہ فصلی انک لم تصلی, نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر کیا نماز پڑھ کر آیا. پھر یہ جملہ آپ نے فرمایا اور اس سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر نہیں آتی, آپ مجھے سکھائیے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تو کھڑے ہو تو قبلہ رخ کھڑے ہو اور ہاتھ اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ, اور اس کے بعد جملہ لکھا ہے فقرا ما تیسر معک من القرآن. یہ جملہ کہ جو کچھ قرآن میں تجھے آسان ہو, تیرے پاس ہو, تیسرا کا جملہ ہے, آسانی سے جو تو پڑھ سکتا وہ پڑھ. یہ جملہ اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. صحیح بخاری کی روایت, پہلی روایت کی. اب اگر اس نے کچھ بھی قرآن کا کوئی حصہ پڑھ دیا اس کی نماز ہوئی کہ نہیں, ارشاد نبوی کے مطابق تو ہوگی. دوسری روایت لیتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ. اس حدیث پر میں 5 منٹ شخص کی نماز نے جسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس حدیث کے ایک اور صورت میں یہ آتا ہے, اس کے آگے یہ جملہ آتا ہے فسادت, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور اس سے زائد کچھ نہیں کرا اس شخص کی نماز. اب یہ حدیث بالکل بے داغ ہے سند کے اعتبار سے. یہ آپ کو مسلم میں ملے گی, بخاری میں ملے گی, ابن ماجہ, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, احمد, دارمی, سب میں ملے گی. سند کے اعتبار سے یہ روایت بے داغ. اس شخص کی نماز نے اسے سورہ فاتحہ نہیں. اب اگر اس ایک حدیث کو ہم پکڑ لیں تو کتنی حدیثیں ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس میں. امام اس لیے ہے کہ تم اس کی اتباع کرو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. امام اس لیے کہ تم اس کی اتباع کرو. امام تکبیر کہے تم تکبیر کرو, امام سورہ فاتحہ پڑھے تم خاموش رہو, امام قرأت کرے تم خاموش رہو, اور جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو. یہ ایک روایت ہے. جب امام, ایک دوسری روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا, تم خاموش رہو, دوسری روایت ہے. ان روایتوں کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. نسائی کی روایت ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے. اچھا, ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ملتی ہے. حضرت ابو بکر آئے, اللہ نماز ہو رہی تھی, نماز فرض نماز ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر آئے, حضرت ابو بکر نہیں, دوسرے صحابی. انہوں نے دیکھا کہ رکوع ہے تو وہ جو ہے صف میں ملنے سے پہلے رکوع دون الصف کا وہ استعمال باب باندھا ہے. انہوں نے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں مل گئے. کیوں کیا انہوں نے رکوع؟ تاکہ ان کو رکعت مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زادک اللہ حرصک,
فلا تعود، اللہ تعالیٰ تیری اس حرص کو خیر پر جو تیرے وہ ہے اس کو زیادہ کرے لیکن آئندہ نہ کرنا. آپ نے اگر وہ سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی تو آپ اس کو کہتے ہیں نماز دوہرا، اس لیے کہ تم نے 4 کی جگہ 3 پڑھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ایک مطلب علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بے فاتحہ دل کا کتاب کا معاملہ جو ہے بے جو ہے معیت کے لیے آیا ہے. فاتحہ دل کتاب کے ساتھ اور کچھ نہ پڑھے اس کی نماز میں. اور یہ جو ہے اصلاً منفرد کے لیے، وہ شخص جو اکیلا نماز پڑھتا ہو یا امام ہو اس کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ مقتدی کے لیے خاموش رہنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن کیا ہے. تو کتنی حدیثوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ فسادت کا جملہ ہے. یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کچھ نہ پڑھا جائے. اور کچھ آدمی کب پڑھتا ہے؟ جب امام ہو تب پڑھتا ہے، یا آدمی جب تنہا نماز پڑھے تب پڑھتا ہے. اگر آپ اس کو صرف اس کے لیے مان لیں کہ یہ منفرد پڑھے اکیلے آدمی کے لیے، تو آپ دیکھیں ساری حدیثیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خیر یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. جو جس مسئلے پر عمل کرے وہ اپنے امام کا پیرو ہے. اس سے مجھے بحث نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک حدیث کو پکڑ لینے کے بعد چونکہ ہم لوگ ترجمے سے حدیثیں پڑھتے ہیں اور نظر تمام احادیث پر نہیں ہوتی ہے، تو ہم لوگ کتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر گفتگو ہو تو تمام اختلافی مسائل کے بارے میں ایسے دلائل موجود ہیں حدیثوں کے، تو خطرہ کتنا بڑا ہمارے پاس ہے. شیخ ابن تیمیہ اس کو کہتے ہیں. علامہ شوکانی اہل حدیث عالم ہے، وہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، فتح الربانی فی فتاوی شوکانی. وہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ جس کو رکعت مل گئی اس کو رکوع مل گیا. نیل الاوطار میں انہوں نے لکھا تھا کہ رکوع مل جائے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور فتح الربانی فی فتاوی شوکانی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. حدیث ہے من ادرک رکوع فقط ادرک رکعت. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہم لوگ جو ٹرینڈ آ رہا ہے گیا کہ ہم میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کے سامنے حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتا ہے حدیث صحیح. اب اس اللہ کے بندے سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ حدیث میں ذوف کیا ہے تو وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کا ذوف کیا ہے. یہ واقعہ اس سب کا تجربہ مجھے ہوا ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن علم قرآن، اصول قرآن، تفسیر قرآن سے کہیں پیچیدہ تفسیر حدیث ہے. حدیث کی شرحیں، حدیث کا اصول ہے، کہیں پیچیدہ ہے. ایک ہی آدمی کے حق میں کئی جرحیں منقول ہیں. مثال دیتا ہوں میں، محمد ابن اسحاق کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ دجال من الدجاجلہ ہے. دجالوں میں کا ایک دجال ہے اسحاق، محمد ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق پر. یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں، ابن معین کے استاد، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کعبے کا غلاف پکڑے قسم کھاؤں کہ محمد ابن اسحاق جھوٹا ہے تو مجھے قسم کا کفارہ نہیں دے گا. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد ابن اسحاق جو ہے ثقہ ہے. دیکھیے یہ دو آپ کو روایتیں ملی نا. ثقہ کس معاملے میں ہے؟ ثقہ مغازی کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں ثقہ نہیں ہے. حدیث کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں ثقہ نہیں ہے. مغازی کے معاملے میں، سیر کے معاملے میں وہ ثقہ ہے. اور ایک اور راوی ہے نا جو واقدی، محمد بن اسحاق اور واقدی دونوں ایک درجے کے ہیں. کسی بھی حدیث کو پائے اعتبار سے گرانے کے لیے واقدی کا نام کافی ہے. فرق اتنا ہے کہ محمد ابن اسحاق کو شاگرد اچھے مل گئے اور واقدی کو شاگرد نہیں ملے. شاگردوں نے اس کا نام کر دیا محمد اسحاق کا اور واقدی کو شاگرد دیا. تو یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں. سوال یہ کہ ان سب کتابوں پر ہماری نظر کیوں؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں بہت جرح منقول بے حساب جرح محدثین نے کی ہے. میزان الاعتدال اور تذکرۃ الحفاظ،
یہ اسماء الرجال کی بہت مشہور کتاب ہے. اسماء الرجال کا علم ان دو کتابوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے. امام حافظ ذہبی یہ اسماء الرجال کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے عالم ہیں. بہت لوگوں نے جرحیں کی ہیں لیکن جنہوں نے اس فن کو مدون کیا وہ حافظ ذہبی تھے. حافظ ذہبی کے بعد ابن حجر اسقلانی ہیں. حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ میں نے ان 4 ائمہ کا بیان نہیں لکھا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اس لیے کہ ان کو ائمہ متبوعین کہتے ہیں. وہ ائمہ جن کی پیروی کیا تھی، اس لیے کہ وہ تھے ثقہ ہے ثقہ. ان پر گفتگو کرنا وقت کو برباد کرنا. میزان الاعتدال میں تذکرۃ الحفاظ میں تو امام 4 ائمہ کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے اس کی وہ کی. میزان الاعتدال میں یہ بات لکھی ہے امام حنیفہ کے بارے میں جرح. لیکن وہ جرح یہ ہے کہ میزان الاعتدال کے اگر پرانے نسخے آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو میزان الاعتدال کی جس نے شرح لکھی ہے پہلے کتابیں اس شکل میں لکھی جاتی. یہ کتاب کا صفحہ ہے نا، اصل ٹیکسٹ یہاں ہوتا ہے. آپ اگر قدوری وغیرہ پڑھیں گے پرانی کتابوں میں جو مدرسوں میں ہوتی ہیں یا ترمذی وغیرہ کتابیں اٹھائیں گے یہ لکھا جاتا تھا اور یہاں پر صرف وہ ہوتے تھے جو بعد کے علماء آتے تھے وہ یہاں لکھتے تھے کمنٹس اپنے اصل کمنٹس نہیں ہوتے تھے. یہ حاشیہ تھا حوض، اس کو پرانی زمانے ہاں حوض اس کو حوض کہتے ہیں اور اس کو حاشیہ کہتے ہیں. تو لوگ اپنے اپنے کمنٹس علماء جو اس کو کچھ لکھتے ہیں جو اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اس کتاب کی ایسے تھا. تو جو کمنٹ پرانی کتابوں میں امام حنیفہ کے بارے میں یہاں تھا، نئی جو تذکرۃ النظام کی شکتی ہے اس میں یہاں پرانی جو ہے اس میں جو حاشیے پہ تھی وہ حوض میں. حوض کی بات جو ہے وہ حافظ ذہبی کی ہوتی ہے، حاشیے کی بات حافظ ذہبی کی. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا ایک اور چیز، حدیثوں کے نسخے بھی ایک نہیں ہوتے. بخاری کے 4 نسخے، اس میں کچھ حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں نہیں. ابو داؤد کے 4 نسخے، بعض میں آپ کو بعض روایتیں ملتی ہیں، بعض روایتیں نہیں ملتی. ان کے شاگردوں نے جب جمع کیا تو بعض شاگردوں کو کچھ حدیثیں چھوٹ گئی ہوں گی، انہوں نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سماعت الگ الگ موقعوں پر ہوا کرتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ بھولے گا اور یہ حدیث نہیں مل رہی. یہ دیکھیے کہ وہ نسخہ کون سا ہے، مطبوعہ کہاں کا ہے، کس پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں اتنی دشوار گزار ہیں. میں اس لیے نہیں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ اتنا آسان علم نہیں ہے کہ آپ ترجمے سے ساری باتیں سمجھ لیں. یہ تو میں نے صرف چند باتیں کہ ابھی اصول حدیث میں جو ائمہ نے لکھا ہے، خاص طور سے انہوں نے عبدالحی لکھنوی صاحب نے جو لکھا ہے اپنی کتاب، وہ اچھی کتاب ان کی تھی معذورہ، صرف اصول حدیث پر انہوں نے لکھا ہے. صرف اس کو پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رجال کی بحث کتنی پیچیدہ ہے. حدیث تو بعد میں آتی ہے. تو یہ چند باتیں میں حدیث کے تعلق سے تھی. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جو کچھ میں نے کہا وہ آپ کے لیے نافع بنائے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو غلط زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محض آپ لوگوں کے دلوں سے فرمائے، میری اس کی غلطیوں کو میری معاف کرے. جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جو باتیں خلاف حق تھیں وہ میری تھیں. اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق دے اور خلاف حق باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.